الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. درس وٕنکٮ۪نَس بلوغ المرام یَتھ منٛز أسۍ کِتاب الجامع ٲسۍ وٕچھان اور کِتاب الجامعَس منٛز تُجو اَسہِ باب الزُہدِ والورع. أزیُک حدیث یُس چھُ وعن سہل بن سعد سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کران بیان. جاء رجل الى النبی اکھ شخص آو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نش فقال اور عرض کوٚرُن یا رسول اللہ اے اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ رسول علیہ الصلاۃ والسلام دُلنی علی عمل مےٚ کٔرۍتو رہنمٲیی تَمہِ عملہِ ہِنٛز اذا عملتہُ ییٚلہِ بہٕ سُہ عمل کَرٕ احبنی اللہ اللہ تعالیٰ کَرِ مےٚ پسنٛد اللہ تعالیٰ کَرِ مےٚ سۭتۍ محبت واحبنی الناس اور لُکھ تہِ کَرَن مےٚ محبت لُکَن تہِ گژھٕ بہٕ ٹوٹھ. تِژھ کانٛہہ عمل ؤنۍتو یۄس عمل کٔرِتھ بہٕ رۄبَس تہِ گژھٕ ٹوٹھ لُکَن تہِ گژھِ ٹوٹھ. فقال أمِس دیُت جواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمو اِزہد فی الدُنیا ژٕ کر دُنیاہَس منٛز زُہد اختیار یُحبک اللہ اَمہِ سۭتۍ کیٛاہ کَری اَمہِ سۭتۍ گژھی اللہ تعالیٰ سُنٛد قُرب ژےٚ حٲصِل رۄب تھایی ژےٚ ٹوٹھ. وَزہد فی ما عند الناس اور یِتھَے پٲٹھۍ ژٕ گژھ تَمہِ نِش بے رغبت یہِ کینٛژھا لُکَن نِش چھُ یعنی لُکَن ہِنٛدِس مالَس لُکَن ہِنٛدٮ۪ن یِم زَن مٲلی معاملات چھِ تِمَن کُن مہٕ تھاو ژٕ نظر تَمہِ نِش گژھِ ژٕ بے نیاز. یُحبک الناس لُکھ تہِ کَرنَے ژےٚ پسنٛد. سوال آوا سمجھ؟ أمۍ کوٚر سوال تِژھ کانٛہہ عمل ؤنۍتو یۄس عمل کٔرِتھ بہٕ رۄبَس تہِ گژھِ ٹوٹھ لُکَن تہِ گژھِ ٹوٹھ. أمِس ووٚن پیغمبر صٲب صلی اللہ علیہ وسلمو اللہ تعالیٰ ہَس کِتھ پٲٹھۍ گژھکھ ژٕ ٹوٹھ ییٚلہِ ژٕ دُنیاہَس منٛز کَرکھ زُہد اختیار اور لُکَن کِتھ پٲٹھۍ گژھکھ ژٕ ٹوٹھ یہِ کینٛژھا لُکَن نِش چھِ تَمہِ نِش گژھ ژٕ بے رغبت تَتھ کُن مہٕ تھاو ژٕ نظر. یہِ چھُ مختصر اَمہِ حدیٖثُک مفہوٗم یُس زَن ابن ماجہ چھُ اَنان رحمہ اللہ بیٚیہِ باقٕے محدثیٖن اور یہِ حدیٖث چھُ سندن حسن. یہِ حدیٖث کیٛاہ چھُ وسندہُ حسنُن یہِ حدیٖث چھُ سندن حسن. گۄڈنٮ۪تھ وٕچھو أسۍ اَتھ منٛز کینٛہہ کلمات یِم کلمات اَتھ منٛز چھِ آمٕتۍ. نمبر اکھ دُلنی ہاں دُلنی کس کو ہم کہتے ہیں دال گائیڈ کو کہتے ہیں دل یدلو رہنمائی کرنے کو کہتے ہیں. ٹھیک جب آپ کسی شے کی طرف رہنمائی کرتے اس کو ہم کہتے ہیں دلالہ چھِنہٕ أسۍ وَنان یَتھ مسلس کیٛاہ چھِ دٔلیٖل مطلب یعنی ہمیں رہنمائی کیسے ملتی ہے اس کی کیا دلیل وہاں پہ مراد ہوتا ہے کتاب و سنت کیونکہ کتاب و سنت چھِ سانہِ خٲطرٕ دلالت. تو دلالت کس کو ہم کہتے ہیں جب کسی شے کی طرف آپ کی رہنمائی ہو اس کو ہم کہتے ہیں دلالت. اس کے بعد ہے دوسرا کلمہ علی عمل یعنی کوئی ایسی عمل جس کو میں کروں پھر اس عمل سے مجھے یہ جزا ملے. دیکھیے اسے محبت چھُ نا اللہ تعالیٰ سُنٛد محبت اور لُکَن ہُنٛد محبت. رۄبہٕ سُنٛد محبت چھُ موٗمِن ژھانڈان کٲفِر ما ژھانڈِ رۄبہٕ سُنٛد محبت. ٹھیٖک ہے یہِ چھُ صرف موٗمِن ژھانڈان گوٚو یہِ چھُ موٗمِنَس سۭتۍ خاص. لیکن لُکَن منٛز ہر دِل عزیٖز بَنُن لُکَن منٛز محبوٗب بَنُن لُکَن منٛز شہرت میلٕنۍ یہِ چھُ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ یَژھان سُہ موٗمِن ٲسِن سُہ کٲفِر ٲسِن. ٹھیک ہے تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے کیا جواب دیا کہا اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ مجھے محبوب رکھے رۄب گژھِ مےٚ ٹوٹھ تھاوُن تیٚلہِ کیٛاہ کَرکھ اختیار اِزہد فی الدُنیا تیٚلہِ کر دُنیاہَس منٛز زُہد اختیار. زُہد کس کو ہم کہتے ہیں ترکو ما لا ينفع فی الآخرت. ابن تیمیہ رحمہ اللہ سٕنٛز تعریٖف لیٚچھے نا أسۍ یعنی پرٛٮ۪تھ کانٛہہ سُہ چیٖز دُنیاہَس منٛز ترٛاوُن یُس نہٕ ژےٚ ٲخرتَس منٛز فٲیدٕ دِیی
اگرچہ فی ذاتی ہی سہ شرعی طور مباح تہِ آسہِ اگر سہ دنیاوی طور کیا آسہِ مباح لیکن یہ کرے ژےٚ یی نہٕ امیُک کانٛہہ ٲخرتس منٛز فٲیدٕ آپ نے اس چیز کو بھی چھوڑ دیا آخرت کے لیے ٹھیک یعنی دنیا سے بے رغبت ہو جانا یہ چھُ محبتُک ذریعہ یہ کِتھ پٲٹھۍ بنہِ محبتُک ذریعہ کیونکہ جب آپ زہد اختیار کرتے ہیں نا تو آپ پر کون سی فکر غالب ہوتی ہے آخرت کی جب آپ پر آخرت کی فکر غالب ہوگی تو اللہ تعالیٰ کے کام جو ہے نا یم چھ شرعی کام چھ تم گژھن چانہِ خٲطرٕ آسان یُس انسان دنیا نش گوٚو بے رغبت یہ صرف ٲخرتٕچ طلب کران یہ صرف ٲخرتُک سونچان آٹومیٹکلی یہ کرِ نا تمے کامہِ ییٚمہِ سۭتۍ أمۍ سُنٛد ٲخرت آباد گژھِ ییٚلہِ أمۍ سُنٛد ٲخرت آباد گوٚو یِہوے چھُ نا زُہد اور ییٚلہِ ٲخرت آباد گوٚو اللہ تعالیٰ چھُ أمِس ٹوٹھ اور اس کے بعد کیا کہا گیا وَزْحَدْ فِي مَا عِنْدَ النَّاسِ يُحِبُّكَ اللَّهُ اور یہ کیسا لُکن نِش چھُ لوگوں کے پاس کیا ہوتا ہے لوگوں کا مال آپ اس مال پہ نظر نہ رکھیں آپ بے نیاز ہو جائے لوگوں سے آپ بے رغبت ہو جائے لوگوں سے یا جو جاہ و منصب لوگوں کے پاس ہے جو مکانات لوگوں کے پاس ہے جو گاڑیاں لوگوں کے پاس ہے آپ ان سے بے رغبت ہو جائیں ژٕ مہٕ پھٲلا پنُن دامن ژٕ مہٕ پھٲلا پنٕنۍ اَتھٕ اس سے کیا ہوگا کیونکہ آٹومیٹکلی جب آپ لوگوں سے دستے سوال ہوتے لوگوں سے مدد مانگتے تو آٹومیٹکلی لوگوں کی نظر میں انسان گرتا ہی ہے لیکن یہ انسان یمن نش بے نیاز گژھِ نہ چھِ أمِس کٲنٛسہِ ہٕنٛدِس مالس پٮ۪ٹھ نظر کیونکہ اس کا ہے ہی نہیں خود نہ چھِ أمِس کٲنٛسہِ ہٕنٛدِس عاشو آراشس پٮ۪ٹھ یا جہاں و منصبس پٮ۪ٹھ نظر تو آٹومیٹکلی اس بندے کا پھر لوگوں کے ساتھ کوئی مسئلہ تو لوگ بھی اس کو محبوب رکھیں گے بہرحال تو یہ لوگوں کے ہاں محبوب بننے کا ایک طریقہ کہا گیا اب اس حدیث سے جو ہمیں فوائد اخذ ہوئے وہ کیا ہے ٹھیک تم کم فوائد چھ اس میں ہم تقریباً 5-10 فوائد نکالیں گے اس کو ڈائی منزن 5-10 فائدے گۄڈنیُک فٲیدٕ چھِ اَسہِ فِکرِ تران جو اصحاب رسول علیہ السلام تھے تمن کمِچ فکر ٲس وہ ہمیں کیسے پتہ چلا اس حدیث سے ہاں یعنی ہم کور سوال اتھ متعلق کہ میں اللہ کا محب کیسے بن سکتا ہوں بہ کِتھ پٲٹھۍ بنہٕ اللہ تعالیٰ کِتھ پٲٹھۍ گژھٕ بہٕ ٹوٹھ اصل مسئلہ یہ ہے کہ جب انسان نے ایمان لایا نا ایمان لانے کے بعد استقامت ضرورت ہے یہ چھِ ایمان ہفتس کھنڈس اوٚن ایمان یا 2 ہفتن اوٚن ایمان یا رٮ۪تس کھنڈس روٗدۍ اسلامس پٮ۪ٹھ اور اس کے بعد جو چاہا پھر وہ کیا ایمان چھِ پوٗرٕ زندگی وعبد حتى يأتيك اليقین چھُنہ تیوٗت کال چھِ عبادت کرٕنۍ یوٗت کال انسانس موت یی تو صحابہ ٲسۍ وٕچھان کہ اگر استقامتس منٛز اَسہِ کانٛہہ کمزوری یی یا یُس استقامتس منٛز اَسہِ ٹھوٚر بنہِ تو ہم اس چیز کو دور کرنا چاہیں گے لہٰذا یہاں پہ سوال ہی ایسا ہوا کہ ہمارے استقامت میں جو بیریئر بنتا ہے اس بیریئر کو ہم کیسے دور کریں لہٰذا توٚر اَسہِ فکر کہ صحابہ ٲسۍ حریٖص کمہِ خٲطرٕ صحابہ کمہِ خٲطرٕ ٲسۍ حریٖص ٲخرت چہِ کامٮ۪ن خٲطرٕ استقامت خٲطرٕ اور یُس تہِ استقامتس اپوزٹ آسہِ ہا تِم ٲسۍ سُہ چیٖز ترٛاوان یہ تو ہمیں پہلا فائدہ یہاں سے اخذ ہوا دوسرا یہ ہمیں اخذ ہوا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے جوامع الکلم بنایا تھا آپ جوامع الکلم سمجھتے ہیں نا یعنی جس کے الفاظ بالکل مختصر ہو اور معنی کی بہت ساری وسعت ہو سوال کیا کوٚر أمۍ مےٚ ؤنۍتو تِژھ عمل یۄس عمل کرنہٕ پتہٕ بہٕ اللہ تعالیٰ ہس ٹوٹھ گژھٕ أمِس ووٚنُکھ أکسٕے لفظس منٛز اِزہد فی دُنیا یہ کوٗتاہ مختصر چھُ مگر اتھ منٛز کۭژاہ معنیِچ گہرٲیی چھِ زُہد کیاہ گوٚو دنیا نِش بے رغبت گژھُن دُنہِچ نہٕ لالٕچ آسٕنۍ کینٛہہ اسی طرح سے لوگوں کے پاس میں کیسے محبوب بن جاؤں گا تتھا وانا کہ یہ لُکن نِش چھُ تتھ کُن ترٲیزِ نظر اس سے بھی آپ بے رغبت ہو جاؤ تو اس سے پتہ چلا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کو جوامع الکلمات عطا کیے گئے تھے ٹھیک اس پہ علماء نے کتابیں بھی لکھی ہیں کیونکہ جب انسان کسی کے مال کسی کا منصب کسی کا جاہ کسی کے مکانات یا سواری وغیرہ سے بے رغبت ہوتا ہے نا
تو آٹومیٹکلی لوگوں کے دلوں میں اس کی عزت ہوتی ہے. جب آپ لوگوں کی ان چیزوں پہ نظر رکھیں گے نا تو ایک تو مسئلہ بھی کھڑا ہو جائے گا اس کے لیے, اور دویم چیز انسان کی عزت بھی گر جاتی ہے. لہٰذا کہ انسان بے نیاز امہ نش. اور تریم اہم وقت یہاں سے عقیدے کا ایک مسئلہ ثابت ہوا, وہ ہے صفت محبہ, اللہ تعالیٰ سن صفات. کچھ لوگوں نے اس کی تعویل کی ہے, کہتے ہیں محبت صفت مطلب گو اللہ تعالیٰ چھو اکس بندس ست خیر و بلائی کران, لیکن یہ تعویل ہے. یا ہم کہیں گے کہ یہ محبت کا تقاضا ہے. ییٚلہِ رب محبت کرے نا کٲنٛسہِ بندس ست تمس ست کیٛاہ سُہ رٕژر, لیکن یہ محبت کا تقاضا ہے. کیا فی ذاتی یہ جو صفت محبہ ہے یہ ثابت ہے, یہ ثابت ہے. اللہ تعالیٰ چھو انسان ست محبت کران, اللہ تعالیٰ چھو زمانہ ست محبت کران, اللہ تعالیٰ چھو اماکنن ست محبت کران, ہے نا, کچھ جو جگہ وغیرہ ہے ان سے محبت ہے. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کچھ جانوروں کے ساتھ بھی محبت کرتا ہے. لہٰذا اللہ تعالیٰ سندی کمی صفت کر فکر یہ کہ اللہ تعالیٰ سن صفت اخ چھو محبہ, اس کرو یہ ثابت, لیکن ہم کیفیت بیان نہیں کریں گے. ہاں باقی تقاضے ہیں اس کے, پھر وہ اس بندے کے ساتھ خیر بلائی چاہتا ہے, ٹھیک, تو بلائی کے دروازے کھولتا ہے, وہ اس کے تقاضے ہے. لیکن فی ذاتی ہی چھو رب سن کچھ صفت محبت صفت. اللہ تعالیٰ تھی بندہ سن محبت, اس سے تشبیہ لازم نہیں آتی ہے. کیونکہ ہم جب بھی صفات کا یہ بحث چھیڑتے ہیں نا تو وہاں پہ ہم کہتے ہیں کہ بغیر تقییف و بغیر تشبیہ و بغیر تعطیل, ہے نا, یہ ساری چیزیں ہمیں مد نظر رکھنی ہے. اور بیاکھ اکھ نقطہ دو یہ کہ جب انسان دنیا میں زہد اختیار کرتا ہے تو اس کے لیے سب سے بڑا غم آخرت بنتا ہے. لیکن جب انسان زہد کو ختم کرتا ہے, اس کے پاس زہد نہیں ہوگا, تو اہندِ خاطر کیا روز غم تیل دنیا, پھر یہ دنیا میں غرق ہو جائے گا. ییٚلہِ نہٕ ٲخرتٕچ طلب ٲس کِہیٖنۍ, ییٚلہِ نہٕ ٲخرتٕچ فکر ٲس کِہیٖنۍ, ییٚلہِ نہٕ دُنیا نِچ اِنسان بے رغبت گوٚو, یہِ روٗد حریٖص یَتھ دُنیا کماونَس پٮ۪ٹھ, تیٚلہِ کَمِچ فکر گژھِ أمِس منٛز دامن گیر دنیا کی. پھر جتنا یہ اس میں جائے گا تو اتنا ہی وہ غرق ہو جائے گا. لہٰذا طور فکر کہ یہ دنیاوی زندگی ات کس لگی سپیڈ بریکر, یہ مالچ ہرس انسانس, مالچ لالچ انسانس, ات کس بنہ امس ٹھوٚر, ات کس دی امس لگام, وہ ہے زہد, وہ ہے آخرت طلبی, وہ ہے دنیا سے بے رغبت ہو جانا. ٹھیک, اسی طرح سے ایک اور اس میں نقطہ آیا کہ زہد اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے. جب آپ زہد اختیار کرتے ہیں نا, جب آپ دنیا سے بے رغبت ہوتے ہیں نا, تو یہ اللہ سے آپ کو یعنی قربت کا ذریعہ بنے گا. دیکھیں ان کے نشے وچھان چاہے دیندار ہوگا یا کوئی دینی اعتبار سے کمزور ہوگا, ہر ایک کو ایک ہی فکر دامن گیر ہے, میرا دنیا کس طرح بہتر بنے, یہ فکر ہے نا آسان. تو پھر اللہ بچین, حلال حرام کا تمیز مٹ جاتا ہے, جائز ناجائز کا تمیز مٹ جاتا ہے. ٹھیک, پتہ انسان دپان کہ مے گژھِ کُنہِ پٲٹھۍ نیُن, ام من حلال ام من حرام. یہ دور, اور خصوصاً آج کے دور میں, کیونکہ آج کا دور کیا ہے, یہ میٹیریلسٹک دور ہے, یہ مادیت کا دور ہے. یہاں ایک ہی فکر دامن گیر ہے کہ میرا دنیا کس طرح بہتر بنے, میری زندگی لگژریس لائف کس طرح بنے, میری زندگی آسان طلب کس طرح بنے. تو پھر اس طرح کی وہ چیزیں, اس طرح کی وہ فکر وہ ہمیں دامن گیر رہتی ہے. لیکن یُس بند دنیا نش بے رغبت گو, یمس صرف آخرتٕچ فکر آسہِ, أمِس چھنہٕ پریشانی. کیوں, یہ کس کو ملتی ہے, یہ اسی شخص کو ملے گا نا جو دنیا میں قناعت پسند ہوگا. یمس یوتاہ رب العالمین دیت, یہ کرِ أتھۍ پٮ۪ٹھ اکتفا, لالچ نہیں بڑھے گی, ہرس نہیں بڑھے گی. یا مسئلہ سمجھ. اسی طرح سے ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ لوگوں کی محبت اگر حاصل کرنی ہے نا تو آپ جو لوگوں کے پاس ہے اس سے بے رغبت ہو جاؤ. لوگوں کی سواریوں پہ آپ نظر نہ رکھیں, لوگوں کے مال و دولت پہ آپ نظر نہ رکھیں, لوگوں کی جو بڑے بڑے مکانات ہیں یا ان کی جو لگژریس لائف ہے اس پہ آپ نظر نہ رکھیں. ژٕ گژھ لُکن نِش بے نیاز, ژٕ مہٕ پھٲلاو لُکن برونٛٹھ کَنۍ پَنُن دامن, ژٕ مہٕ پھٲلاو پَنٕنۍ اَتھٕ لُکن برونٛٹھ کَنۍ. اللہ تعالیٰ کری ژےٚ یِمن نِش بے نیاز, اور لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبت ڈالے گا. کیونکہ جتنا آپ لوگوں کو مانگیں گے, لوگوں کے سامنے اپنا ہاتھ پھیلائیں گے, اپنا دامن پھیلائیں گے, یوتاہ چھِ اِنسانس سُہ پَنٕنۍ عزت تہِ کم گژھان, اور لُکن منٛز چھِ محبتُک سُہ درجہِ تہِ کم گژھان. ٹھیک, اور اسی طرح سے ہمیں یہ بھی پتہ چلا کیا یہ جائز ہے کہ ہم کہیں کہ لوگوں کے دلوں میں ہماری محبت ہو,
لُکھ گژھن أسۍ ٹٲٹھۍ تھاوٕنۍ أسۍ گژھو ہر دل عزیز بنٕنۍ یہ جائز ہے کیونکہ یہاں اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس سوال کو برقرار رکھا اے مو ووٚن أمِس ہے یہِ کیٛاہ چھُکھ وَنان لُکن گژھٕ بہٕ ٹوٹھ ژےٚ کیٛاہ چھُے لُکن سۭتۍ مت روٗزۍ تنہٕ سُہ ٹوٹھ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس کے سوال کو برقرار رکھا تو اَمہِ منٛز کیٛاہ درٛاے سانہِ خٲطرٕ رہنمائی کہ آپ اگر چاہتے ہیں نا کہ میں لوگوں کا ہر دل عزیز بنوں لوگوں میں میرا نام ہو میری شہرت ہے اس میں کوئی قباحت نہیں ہے اس میں کوئی قباحت لیکن اس کے بعد ہمیں دیکھنا ہے کہ اس کے لیے کیا نسخہ بتایا گیا نسخہ یہ مانا کہ جو لوگوں کے پاس ہے آپ اس پہ نظر نہ رکھو کون کیا کر رہا ہے کون کس کو کیا ہے آپ اس کو چھوڑ دیں تم منگے من کی لیکن ہر دل عزیز بننے کے لیے اس میں کوئی مسئلہ یا لوگوں میں آپ کی محبت ہو اس میں کوئی بلکہ چاہتا بھی ہے لوگ تو چاہتے ہیں نا ہم چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں اس کے آسان اس دپان اس گژھِ لُکن منٛز گژھِ سون رُت ناو روزُن سون گژھِ روزُن ذکر خیر لُکن گژھِ سون محبت گژھُن تو یہاں پہ نسخہ بتایا گیا کب آپ لوگوں کی نظروں میں محبت کی بڑی نظروں سے وہ دیکھیں گے آپ کو یا آپ کب لوگوں کے دلوں میں جگہ بنائیں گے کب بنائیں گے تب بنائیں گے جب آپ لوگوں سے بے رغبت ہو جائیں گے ٹھیک یہ خودداری ہز علامت اگر آپ تھوڑا سا اس پہ انالیسس کریں گے نا اس انسان سیلف کانفیڈنٹ خوددار نا آسان تو آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ بھی اس سے محبت کرتے کہتے ہیں کہ یہ چھُنہٕ جھکن وول کے یہ چھُ خوددار انسان یہ کبھی بھی کسی کے در پہ نہیں جاتا ہے یہ صرف اللہ سے مانگتا ہے چاہے کم چھو چاہے زیادہ چھو قناعت پسند تو جب آپ یہ نسخہ اختیار کریں گے تو آپ ہر دل عزیز بنیں گے چاہتے ہیں نا یہ ہر دل عزیز بننا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اس کے لیے آپ نے یہ کام کرنا ہے یا مسئلہ سمجھ تو یہی چیزیں اس نے بھی لکھی ہے کہا کہ الحدیث دلیل علی شرف زہد اس حدیث میں جو دلیل ہے ہمارے لیے رہنمائی ہے وہ یہ ہے کہ زہد یہ کوتا افضل ترین شے یہ کوتا شرف وول شے اگر انسان زہد اختیار گو تو اس سے اس کو کیا ملے گا وَأَنَّهُ سَبَبٌ لِمُحَبَّةِ اللَّهِ تَعَالَى لِعَبْدِهِ تو یہی سبب بنتا ہے ذریعہ بنتا ہے اللہ تعالیٰ سے اس بندس تھما ٹوٹ یہ بند دنیا نش بے رغبت گو اس کا ہرگز یہ معنی نہ لینا آپ کی مطلب گو یہ پکنائن دنیا اس جائز طریقہ سہ پکنائن کہین یہ چھن پن ساری زن نفسانی امس خواہشات تمن کر خش نہیں ایک تو ضروریات ہوتی ہے وہ پوری کرنی ہے آپ کو لیکن ضرورت کے ساتھ آپ کانیاں رہیں آپ قناعت پسند رہیں ٹھیک آپ کو ہرس نہ ہو زیادہ ہونے کی جیسے ایک حدیث میں اس سے پہلے ہم نے پڑھا تعس عبد الدینار آو نا وہ عبد الدرہم والخمیسۃ ہلاک گژھن دینارن ہند بند وہ یہی ہے جو صرف دنیا سمیٹنا چاہتا ہے اس دنیا کی فکر مند لوگ اسی طرح سے لا بأس بطلب محبت العباد اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ آپ بندوں کی محبت چاہتے ہیں آپ ہر دل عزیز بننا چاہتے ہیں والسعی لیکن اس کے لیے آپ کوشش کریں فی ما یکسب ذالک جو اس کے لیے آپ نے ضرورت ہے بل وہ مندو بلکہ یہ اچھی چیز ہے انسان کری محنت یہ کری کوشش کہ بگوس لکن من ہر دل عزیز بنو اچھن پرابلم تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے آگے ہم چلیں اسم مرود کا معاملہ سوری رہبانیت ابھی ہم دوسرے ایک حدیث میں اس کی زیادہ اشارہ کریں گے رہبانیت مطلب گو کہ یہ گژھِ بالکل دنیا نش اللہ تعلق یہ بھی کُنہِ گوشے نشینس من یہ بھی کُنہِ کوٗنس منٛز رٹہِ تسبیح نہ سۄ ڈٲلِو حظ أنٛدرٕ کَنۍ ؤنِو تُہۍ انتظامیہس حظ أکِس چھِ آفِس حظ آفِسَس منٛز ؤنِو نہ چلو یہ نہیں اور تو پتہ دِمو یہ سوالس جواب ہاں جی آگے ہم چلے اس کے بعد ایک اور حدیث ہے وعن سعد بن ابی وقاص سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضہ کران بیان قول فرماوان سمعت رسول اللہ میں ہسا بوز اللہ تعالیٰ سند رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماوان یقول کیا فرمو ان اللہ یحب العبد بے شک اللہ تعالیٰ چھُ محبت کران پننس بندس ام پتہ ہے کمس بندس ترے صفت گژھن تٔمِس آسٕنۍ اس حدیث میں 3 صفات کو گنا گیا 3 صفت گژھن آسٕنۍ تو اس بنیاد پر اللہ تعالیٰ اس سے پہلے ہم نے کیا بتایا رب سند محبت کت پٲٹھۍ گژھِ حٲصِل تتہِ آو مطلقاً وننہٕ زہد کٔرِو اختیار اب اس کی تفسیر آ رہی ہے کہ زہدس منٛز کیٛاہ کیٛاہ چیٖز یی کِتھ پٲٹھۍ گژھِ اکھ بندٕ رۄبس ٹوٹھ ربس نزدیک تو اس بندے کی پہلی صفت کیا ہونی چاہیے التقی تقی کس کو ہم کہتے ہیں پرہیزگار کو الغنی غنی کس کو ہم کہتے ہیں وہی جو ابھی ہم نے پڑھا
بے نیاز ہونا دنیا سے، لوگوں سے بے نیاز ہونا، بے رغبت ہونا دنیا سے۔ الخفی، اور تیسری صفت کیا ہے؟ الخفی، یعنی جو اپنی شہرت نہ چاہتا ہو، شہرت سے دور، نام آوری سے دور۔ بظاہر کیا باسان ظاہری ٹکرے، لیکن ابھی ہم اس کی الحمدللہ شرح بھی کریں گے، ٹھیک۔ یہاں پہ اس نے لکھا شرح الکلمات، الخفی کس کو؟ الراغب فی عدم شہرہ و ذکر۔ خفی اس کو کہتے ہیں جو یہ نہیں چاہتا ہے کہ میں مشہور ہو جاؤں یا لوگوں میں میرا ذکر رہے، ٹھیک، اس کو ہم کہتے ہیں الخفی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ تہذ سوال اس رہبانیتس اور زہدس مز کیا فرق؟ رہبانیت پہلے کیا ہوتی ہے؟ رہبانیت کو انسان کو بالکل دنیا نش لا تعلق، ام کور صرف گوشہ نشینی اختیار، اتھی بیوٹ عبادت کرنی، ٹھیک۔ ممکن رہبانیت مز پتہ یم چیز تہ یوان کہ یہ روٗد پننٮ۪ن گرکٮ۪ن سۭتۍ تہِ لا تعلق، گوٚو أمۍ کوٚر یُس زن تٔمِس جٲیز حدس منٛز دُنیا کماونُک اجازت اوس، یۄس أمِس ضروٗریات ٲس، أمۍ کٔرۍ تِم تہِ ترک۔ دیٖن چھُنہٕ یہِ یژھان کینٛہہ، دیٖن چھُ یژھان بیلنس۔ زُہد مطلب گوٚو یہ پکنایہِ جٲیز حدس تام دنیا، لیکن دُنہِچ ہرس آسہِ نہٕ أمِس منٛز کینٛہہ۔ ضروریات تہِ کرِ نہٕ یہِ ترک کینٛہہ، ضروریات تہِ کرِ یہِ پوٗرٕ، مگر دُنیا بنہِ نہٕ أمِس سوار کینٛہہ، یعنی گرِ دُنیا گژھِ نہٕ أمِس، یی چھِ أسۍ یژھُن۔ یا کینٛہہ مُباح چیٖز چھِ آسان، اسلامن چھُ اجازت دیُتمُت أسۍ ہٮ۪کو مُباح چیٖزن فٲیدٕ، جیسے انٹرٹینمنٹ کے ذرائع ہوتے ہیں تو یہ مباح ہے نا، فی ذات ہی مباح، اللہ کہ کوئی شرعی قباحت نہ ہو اس میں، یہ انسان چھُ تراوان یہ انٹرٹینمنٹ تھی۔ جیسے میں کچھ ایسے اشخاص کو بھی جانتا ہوں، وہ بہت کم ہنستے ہیں، وہ بہت کم ہنستے ہیں، بہت کم باتیں بھی کرتے ہیں۔ دپان فائدہ کیا؟ یوت انسان زیادہ کتھ کرے، من قصر کلامہ، کہا ہے نا، عربی ایک محاورہ ہے، جس کے کلام زیادہ ہے نا اس کے چانسز زیادہ ہے سقطت، وہ گرنے کے بھی چانسز زیادہ ہے۔ جتنا ہم باتیں کریں گے آٹومیٹکلی انسان کہیں نہ کہیں پہ چوٹ کھائے گا، یہ کر کے غلط کلام۔ اسی طرح وہ ہنستے بھی بہت کم ہیں، لیکن عام مزاج لکن یہ تم تلان مباح چیزن فائدہ، اس میں کوئی قباحت، لیکن یمس زہد آسہِ نا گوٚمُت ڈومنیٹ تو وہ ان مباح چیزوں کو بھی چھوڑتا ہے، کہتا ہے کہ نہیں آخرت میں مجھے کیا ملے گا۔ جیسے آج کی دور میں ہم مثال دیں گے، آج کے ٹائم پہ پکنک جانا کیا ہے؟ کسی پکنک اسپاٹ پہ ایکسکرشن جانا کیا ہے؟ مباح ہے نا، لیکن کوئی کہتا ہے کہ نہیں میں جاؤں گا ہی نہیں، پتہ دل گژھان مرد، تتہ مناظر تہ آسان غلط، بیٚیہِ چھُ انسان عبادت نش تہ گژھان کمزور، بہٕ گژھٕ نہٕ کہیٖنۍ۔ فی ذات ہی جانا جائز تھا، اس میں کوئی قباحت، ہر کانٛہہ چھُ آسان شوق یہ گژھِ پننس پانس دی تھوڑا راحت، مائنڈ کرِ ریلیکس، فریش گژھِ پانہ، اس میں کوئی قباحت فی ذات ہی نہیں ہے۔ لیکن کوئی ایسا شخص بھی ہے سُہ دپان بہٕ گژھٕے نہٕ، مےٚ چھُ باسان اَمہِ سۭتۍ گژھِ مےٚ دھونٛکھَے یوت، مےٚ گژھِ دۄہ ضایع، مےٚ گژھِ ہُہ چیٖز، مےٚ گژھِ یہِ چیٖز، ایسے بھی لوگ ہیں الحمدللہ۔ لہٰذا یہ زہدس تو رہبانیتس منٛز فرق۔ تو اس کے بعد جو ہم نے حدیث پڑھی، ات حدیثس کے مختصر مفہوم کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کوٚر بیان، فرمو کہ اللہ تعالیٰ کٔمِس بندس چھُ ٹوٹھ تھاوان، رب سُنٛد محبت کٔمِس بندس سۭتۍ چھُ آسان۔ اس کے لیے کتنے صفات گنائے گئے؟ 3 ترٛےٚ صفت آئی کاؤنٹ کرنا۔ نمبر 1 اتقی، پرہیزگار۔ نمبر 2 الغنی، یُس دنیا نشن بے نیاز آسہِ۔ اور نمبر 3 الخفی، کس کو کہتے ہیں؟ جو شہرت نہیں چاہتا ہو، لوگوں میں اپنا ذکر نہیں چاہتا ہو، شہرت سے دور بھاگتا ہو، ٹھیک۔ آگے ہم بتائیں گے کچھ اور چیزیں نا۔ تو جب آیا نا ان اللہ، اس کو ہم کہتے ہیں حرف تاکید عربی میں، ان بے شک، تو ان کی وجہ سے اللہ کا اعراب کیا آ گیا؟ اللہ مطلب اللہ کے لفظ کا، ہاں تھی ونو اللہ پہ اعراب نعوذ باللہ، یعنی لفظ پہ، لفظ الجلال ہے، منصوب آ گیا نا، تو یہ حرف تاکید ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے، یحب، حب، ہاں یحب، یحب آئے گا، ہاں بتائیے اس کا مادہ کیا ہے؟ ونو احب یحب، احب یحب، یحب یہ رب سن صفت کہ حقیقی طور وہ
یعنی اس کا جو صفت ہے نا یہ حقیقی طور پر ثابت ہے. ابھی ہم نے کہا رب سن صفت محبہ اہل سنہ والجماعہ ان کا عقیدہ یہی ہے. رب سن صفت چھو ہم اس کو یعنی حقیقی صفات جو ہے جو صفات ہے ثابت ہے اللہ نے خود اپنے لیے رکھے ہیں ہم اس کو مانتے ہیں. لیکن کیفیت ہم بیان لیکن کچھ لوگوں نے اس میں تعویلیں کیا کی ہے کہا کہ یہ سا گئی بندہ ستین خیر و بلائی. وہ اس کے تقاضے ہیں بلکہ حقیقی طور اللہ کی صفت محبت ہے. اور اللہ تعالیٰ وہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ شخصن سے محبت کرنا جیسے یہ شخص ہے. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ ازمان سے محبت کرتا ہے یعنی زمان ستین کہاں زمان چھو ربس ٹوٹ جیسے کچھ ایسے زمانے رکھے ہیں جس میں دعا کی قبولیت کے زیادہ چانسز ہے. اسی طرح سے کچھ اماکن جیسے بیت الحرام ہے ٹھیک ہے حرمین ہے یا دیگر جگہیں ہے. اسی طرح سے کچھ اعمال اللہ جیسے حدیث میں آیا کہ اگر یہ عمل کرک اللہ تعالیٰ یہ عمل زیادہ ٹوٹ ہے نا. تو یہ ساری چیزیں اللہ کو پسند ہے. تو شخص بھی پسند ہوتے ہیں اشخاص بھی اماکن بھی ازمان بھی اور اعمال بھی. اب یہاں پہ آیا العبد. عبد کی دو قسمیں ہیں. ایک ہے العبد الشرعی اور ایک ہے العبد الکونی. العبد کتنی قسمیں ہیں؟ دو ہے. ایک ہے شرعی اور ایک ہے الکونی. ٹھیک الکونی شرعی کیا گو تو کونی کیا گو. ہاں شرعی طور چھ صرف تمے یوت رب سند بندے یم اللہ تعالیٰ سن اطاعت کران مومن بندے. کونی طور چھ کافر تہ مومن تہ تہند بند. مسئلہ آوا سمجھ. شرعی طور گو رب سن بند سوی یوت یس اللہ تعالیٰ سن اطاعت فرما برداری کران. لیکن کونی طور چھ پرٮ۪تھ کانٛہہ کافر تہ رب سن بند چاہے اطاعت کرتن یا مت کرتن. تو یہاں پہ کس بندے کے بارے میں کہا گیا شرعی یا کونی کے بارے میں؟ یہاں شرعی کے بارے میں کہا گیا کیونکہ اللہ تعالیٰ کونی طور تو ہر ایک کا خالق ہے نا ہر ایک تو اس کا بندہ ہے نا. لیکن کیا پرٮ۪تھ کٲنٛسہِ سۭتۍ رب العالمین محبت کران نہ تیٚلہِ آسان نہٕ نۄم صفت آمٕتۍ. تو اللہ تعالیٰ اسی بندے کے ساتھ محبت کرتا ہے ییٚمِس پتہٕ یِم صفت آسان. گوٚو ییٚتٮ۪ن چھُ مراد یہ شرعی طور ٹھیک ہے جو شرعی طور بندگی کرتا ہے. کیونکہ عبودیت یا تو شرعی ہوتی ہے یا عبودیہ کونی ہوتی ہے. یا آپ اس طرح لکھے آپ یہ نہ لکھے العبد مت لکھے آپ عبودیہ لکھے. عبد سے بہتر کیا رہے گا العبودیہ. العبودیہ العبودیت یہ شرعی ہوتی ہے یا کونی ہوتی ہے. ٹھیک تو پہلی صفت کیا آئی ہے رب سے محبت حاصل کرنے گۄڈنیُک صفت کیا چھُ التقیہ. تقیہ کس کو کہتے ہیں؟ تقوی سے ہے. ٹھیک اب تقوی کس کو کہتے ہیں؟ تقوی اس عمل کو کہتے ہیں جب بندہ اس عمل پہ کاربند ہو جائے اس عمل کو بجا لائے اللہ تعالیٰ اسے جہنم کے عذاب سے بچائے گا. شارٹس مز مختصر تعریف تقویچ تہ لکھو ہاں التقوی اتھ مختلف تعریفات علماء لیکھمٕتۍ. أسۍ لیکھو سہل تعریف. سہل تعریف کیا چھُ؟ امتثال العوامر امتثال العوامر واجتناب النواہی. امہِ سۭتۍ روزِ زیادٕ یاد حظ واجتناب النواہی. امتثال العوامر امتثال العوامر واجتناب یا واجتناب النواہی. جتنے عوامر کم کو کہتے ہیں کیونکہ شریعت میں ڈوز اور ڈونٹس ہے اس کو ہم کہیں گے ڈوز اور نواہی کو ہم کیا کہیں گے ڈونٹس یا ہم کہیں گے پروہیبیشنز. یہ حرام کردہ امور پروہیبیشنز. یل اخ بند تم ساری ہاں واجتناب النواہی یل اخ بند تم سارے کام کران یمیک حکم جو اس کے لیے اوبلیگیشنز ہے. ٹھیک ہے تو اس میں پھر مندوب وغیرہ بھی آئے گا اور ان چیزوں سے بچتا ہے جن سے منع کیا گیا ہے
فہذا ہوا تقوا. تقوا اسی کو کہتے ہیں. شاٹس مز تھیو تو یاد. ییٚلہِ اِنسان تِم کامہِ کرِ یِمن رۄب العالمیٖنن چھُ حُکُم دیُتمُت اور تِمو کامیو نِش بچہِ یِمن نِش بچنُک چھُکھ حُکُم دیُتمُت, یہِ کیاہ گوٚو؟ یِہوے گوٚو تقوا. گٔے نا یہ عمل کرنے سۭتۍ بچے أمِس اللہ تعالیٰ جہنم کے عذاب نِش. اس کو ہم کہتے ہیں تقوا. ٹھیک, یہ جامع ترین تعریف ہے اس کی. تو گۄڈنیُک صفت کیا گژھِ آسُن بندس؟ یہ گژھِ آسُن تمام حرام کردہ امورن نِش دور. اور اس سے پہلے بھی ہم نے پڑھا سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سُنٛد حدیث, احفظ اللہ, تتھ منٛز کیاہ وَنو, احفظ اللہ, ژٕ کر رۄبس حفاظت. رۄبس حفاظت کرٕنۍ مطلب ژٕ کر دیٖنس حفاظت, ژٕ کر تِمن چیٖزن حفاظت یِم ژےٚ رۄب العالمیٖنن چھِ ڈوٗز دِتمٕتۍ اور یِم ڈونٛٹ چھِ تِمن نِش روز ژٕ دوٗر. مُراد چھُ تی, یعنی عوامینن پٮ۪ٹھ روز ژٕ کاربند, نواحی نِش کر ژٕ اجتناب. یہی تقوا ہے اور یہی اللہ کی حفاظت. جب آپ دین کی حفاظت کرتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرتا ہے. آپ سے سمجھ, دین تھی تو دنیا تھی, تجھے یاد. تو یہاں پہ بھی یہی ہے. التقیہ عمومی طور پر ہم پرہیزگار کہتے ہیں, عمومی طور پر ہم تقوی شعار کہتے ہیں, لیکن تقوی کس کو ہم کہیں گے؟ تقوی اسی کو کہتے ہیں کہ آپ جتنے بھی اوامر ہے دین میں کرنے کے کام ہے آپ ان کو بجا لائیں, اور جو بھی بچنے کے کام ہے پروہیبیشنز ہے, ڈونٹس ہے, ان سے آپ دور رہے. تو یہی تقوی ہے. دویم صفت کیا؟ الغنیہ. امس بندس یس ربس ٹوٹ گژھِ, أمۍ سُنٛد دوٚیِم صفت کیا چھُ؟ الغنیہ. غنیہ کس کو ہم کہتے ہیں؟ جو غیر اللہ سے بے نیاز ہو جائے. جو غیر اللہ کس کو ہم کہتے ہیں؟ قبر والے کو نہیں. نہیں, یہاں غیر اللہ وہ مراد نہیں ہے. یہاں غیر اللہ مراد ہے ہر کوئی جو زندہ ہوگا. یعنی آپ کسی کے سامنے اپنا دامن نہیں پھیلاتے, آپ کسی کے سامنے اپنے ہاتھ نہیں پھیلاتے, اگرچہ آپ حاجت مند بھی ہو اور وہ بھی مدد کر سکتے ہیں آپ کو, لیکن آپ خوددار ہو. آپ کہتے ہیں بہ کر قناعت, بہ کر محنت, بہ کر بروس تو توکل پننس پروردگارس پہ, بہ پھہلاو نہٕ کٲنٛسہِ برونٛٹھ کَنۍ اَتھٕ. یہ جائز ہے نا, اگر انسان کو کوئی مجبوری ہے نا, تٔمِس چھُنہ جٲیز منٛگُن لُکن, مگر ییٚمِس منٛز چھُ یہِ صفت, یہِ چھُنہٕ مجبوٗری منٛز تہِ منٛگان کِہیٖنۍ, یہِ چھُ بے نیاز گژھان لُکن نِش. یہِ چھُ دپان بہٕ پکناو زندگی یِتھٕے پٲٹھۍ, اللہ تعالیٰ وٕچھ مےٚ چھُ توکل پوٗرٕ, مےٚ کرِ انشاء اللہ اللہ تعالیٰ کڑِ مےٚ وتہٕ, یا خود سے محنت کرتا ہے, یا قناعت پسند ہوتا ہے, تو یہ الغنی میں آیا جائے گا. ٹھیک ہے. اور تیسری صفت کیا کہی گئی؟ الخفیہ. کس کو ہم کہیں گے؟ گمنام شخص کو کہتے ہیں. تو نہیں یاد ہی روزان یہ لفظ نا, الخفیہ. گمنام, جو شہرت نہ چاہتا ہو, کیونکہ آج کا دور کیا ہے؟ آج کا دور یہی ہے, یوٹیوب کریٹر, کنٹینٹ کریٹر, سوشل میڈیا انفلنسر, ولاگر, روسٹ کرن وول, ہاں وہاں آئی کینٛہہ دیٖنی شکلہِ منٛز, ٹھیک, پتہٕ دِتُکھ نوٚو نوٚو ناو, وۄنۍ ہسا گٔے یِم دیٖنی خدمت کرن وٲلۍ. تو اللہ بچائے, پیچھے ایک ہی مقصد ہوتا ہے شہرت. میری شہرت ہو جائے, میں لوگوں میں مشہور ہو جاؤں. تو پتہٕ چھِ تِم اوٗٹ پٹانگ حرکات تہِ اَمے موٗجوٗب آسان. وۄنۍ چھِ تَتھ ناو دِوان بدل, وۄنۍ ما وَنان تِم شہرت, تِم چھِ وَنان مےٚ چھِ سبسکرایبٲرٕز, مےٚ چھِ لایکٕس تہٕ شِیر ییٖژاہ, مےٚ چھِ ییٖتۍ, میون کنٹینٹ چھِ ییٖتۍ وٕچھن وٲلۍ. تو وہی بندہ اللہ کو محبوب ہے. بلکہ کسی نے سلف میں سے کسی نے کہا ہے, حقیقی بندہ وہی ہے جو دنیا میں مجہول ہو لیکن رحمان کے پاس معروف ہو. ییٚمِس رحمانس نِش آسہِ شہرت اور دنیاہس منٛز آسٮ۪س نہٕ شہرت, دنیا زانٮ۪س نہٕ. اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں وہ کیمرہ آنا ہی نہیں چاہتے. اس کریں اپریشیٹ تمن. ہاں, اب اگر کسی کو دین کا مقصد مد نظر ہے, دین کا دفاع مد نظر ہے, اس اعتبار سے یہ شہرت نہیں چاہتا ہے, کوئی کا بات نہیں, وہ صحیح ہے. لیکن دین کا کام کرنے کے لیے اور پھر آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی نام آوری ملی, اس میں بھی کوئی کباہت. یہ کرے ڈپینڈ پتہ انٹینشن, آپ کس لیے شہرت چاہتے ہیں, آپ یہ کام کیوں کرنا چاہتے ہیں. ہوتا ہے وہ نا کہ لکن ہندین دلن میں گژھِ ہر دل عزیز بنن. تو اس میں فی ذات یہ کباہت, یا اس وقت کباہت جب آپ کا مقصد ہی یہی بنے کہ میں گژھن صرف لکن میں شہرت ملے, باقی جو مقاصد ہے آپ نے ان کو فوت کر دیا. جیسے آج کے حالات ہم دیکھ رہے ہیں, صرف ایک ہی کام ہوتا ہے کہ لُکھ گژھن مےٚ وٕچھِنۍ, پتہٕ ہا بہٕ لُکن نم طرز, پتہٕ ہا بہٕ لُکن نم چیز. تو اس میں ایک ہی مقصد ہوتا ہے, صرف شہرت, باقی کوئی دین کا وہ معاملہ نہیں ہوتا ہے.
یا اگر کسی دیندار کو بھی یہی مقصد ہوگا میون گژھِ ناوار روزُن مےٚ گژھن اللہ مت دہر وَنٕنۍ یا قہر یا غضب یا بیٚیہِ کیٛاہ گژھن فضیلت و شیخ وَنٕنۍ تو پھر یہ سارا رائے گاہ ہے تیٚلہِ پَزِ نہٕ دیٖنٕچ کٲم کَرٕنۍ تیٚلہِ پَزِ نہٕ دیٖنٕچ کٲم کَرٕنۍ ییٚلہِ شہرت آسہِ آپ شہرت کے بغیر کرے کام بہتر یہی ہے آپ جتنا چھپ کے کام کریں گے نا تَتھ چھُ زیادٕ اخلاص یوٗت یہِ لُکن منٛز یہِ چھُنہ عیاں گژھُن اخلاصٕچ لیول گژھِ کم یہ آٹومیٹکلی کم ہو جاتی ہے یوٗت أسۍ یژھو لُکن منٛز نُمایاں گژھُن لُکن منٛز برونٛٹھ کُن یُن لُکھ گژھن میون ناو ہیوٚن آٹومیٹکلی اخلاص کم ہوتا جاتا ہے یوٗت تُہۍ مخفی طور کٔرِو نا دیٖنٕچ کامہِ مخفی طور کٔرِو دیٖن کامہِ تو آپ دیکھیں الحمدللہ اس میں اخلاص زیادہ ہے اور بہت سارے علماء اس وقت بھی ہے تم ٲسۍ نہٕ یژھان مےٚ ووٚن تۄہہِ آن کیمرا وہ نہیں آنا چاہتے تھے یا اپنی شہرت آپ دیکھتے شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ کسی نے ہاتھ میں کتاب دی تو کتاب پہ لکھا تھا العلامہ الشیخ محمد بن صالح العثیمین کہا یہ میں ہوں ہی نہیں مےٚ چھِ اکثر کتابن تٔمۍ سٕنٛز وٕچھان الفقیر اللہ تُہۍ وٕچھِو یِم زن ابن عثیمین صٲبنہِ کتاب چھِ نا یِم زن پننہِ زندگی منٛز چھاپنایہِ سُہ اوس صرف لیکھان الفقیر یا العبد اللہ بۄنہٕ گوٚو لیکھان محمد بن صالح العثیمین ییٚتہِ چھُ ملال گژھان اگر نہٕ ژٕ پوسٹرس پٮ۪ٹھ أمِس کھارکھ دُکتوٗر ملال گژھان اگر نہٕ أمِس فضیلت و شیخ کھارکھ وۄنۍ کھٲرِکھ تِمن تہِ فضیلت و شیخ جن کو بنیادی عربی کا قاعدہ بھی نہیں آتا وہ بھی فضیلت و شیخ بنے بہرحال ونُن چھُ یہِ چیٖز کہ اکھ طالب علم کم سے کم دیٖنی طالب علم یہِ گژھِ یِمو شہرتو نِش دوٗر آسُن یہ گژھِ یِمو پریشٲنیو نِش دوٗر آسُن تو پھر اخلاص کا کام ہوگا پھر اس میں اخلاص پیدا ہوگا یوٗت یہِ یژھِ نا کیٛاہ چھِ اَتھ وَنان لُکن منٛز نُمایاں گژھُن پنُن پان نوٚن کڑُن تو اخلاص کم ہی ہوتا جاتا ہے ہاں ہاں مطلب گوٚو نہٕ کانٛہہ چھِ دیٖنٕچ کٲم کران الحمدللہ اب لوگ بھی اس کو پسند کرتے أسۍ لگاو تٔمِس پٮ۪ٹھ تہِ نہیں ایک حدیث میں یہ آیا ہے وہ بندہ یُس لُکن منٛز وۄتھان بیٚہوان چھُ پتہٕ چھِ لُکن ہِنٛدِ طرفہٕ اذیت واتان وہ اس سے بہتر ہے جو لوگوں سے یعنی گمنام لوگوں سے گوشے نشین ہوتا ہے پتہٕ چھِنہٕ لُکن ہِنٛدِ طرفہٕ اذیت واتان آو سمجھ لہٰذا چھُ لُکن منٛز چھُ وۄتھُن بِہُن تہِ سماجس منٛز لیکن انٹینشن رائٹ ہونی چاہیے محض نام آوری گژھِ نہٕ آسٕنۍ کینٛہہ محض شہرت گژھِ نہٕ آسٕنۍ کینٛہہ بلکہ دین کا کام کرے پھر اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے شہرت دیتا ہے اپنی طرف سے نام آوری عطا کرتا ہے اس میں کوئی قباحت لیکن انسان گژھِ بچُن کہ پنُن پان نمایاں کرنے نِش یا تمہِ طریقے تم حرکات جیسے آج ہوتا ہے یہ کیا یہ سارا معاملہ یہی ہوتا ہے کہ بہٕ گوٚژھُس لُکن منٛز گژھُن معروف بس وہی مقصد ہوتا ہے بہرحال اب ہم آئیں گے اس کے فوائد کی طرف گۄڈنیُک توٚر اَسہِ فکرِ اکھ انسان کِتھ پٲٹھۍ چھُ رۄبس ڈوٹھ گژھان یہ گژھِ روزُن دنیا نِش بے رغبت ٹھیک جتنا آپ لوگوں سے بے نیازی اختیار کریں گے ان کے مال سے ان کی مدد سے ان سے سفارش کرنے سے کیونکہ آپ جب کسی کو کہتے ہیں میں کرتا ہوں سفارش تو آٹومیٹکلی اس کے دل میں آپ کی جو اس وقت عزت ہوتی ہے نا سُہ چھُ رژھ کھنڈ گژھان کمٕے پہمتھ جب آپ ان چیزوں سے بے نیاز ہوتے ہیں نا تو آپ خوددار ہیں الحمدللہ آپ کی عزت کی جاتی ہے اور دوٚیِم چیز کہ بہتر یہی ہے کہ انسان لوگوں سے دور ہی رہے شہرت سے دور ہی رہے گمنام رہے گوشے نشین ہی رہے آج کے دور میں زیادہ کیونکہ آج فتن کا دور ہے آج جتنا آپ اپنے آپ کو نمایاں کریں گے تو مزید مسائل میں پڑیں گے کیونکہ ایک حدیث میں آیا ہے کہ فتنہ سنجید خطرناک جو بیٹھنے والا ہوگا نا یہ بہتر ہے کس سے چلنے والے سے جو گھر میں ہے نا وہ بہتر ہے جو لوگوں میں چلتا اس طرح کا مفہوم ہے یعنی یہ چیز کہ یوت انسان یہ گژھُن لُکن منٛز یہ گژھِ تیوٗت فتنن منٛز شکار یوت یہ کتھ کرُن یا پکُن اتھ منٛز یہ گژھِ فتنن منٛز شکار بہتر تہٕ افضل چھُ یہ روزِ پنُن پان یِمن نِش اللہ تعالیٰ کرِ اور آج کے دور میں یہی بہتر ہے کیونکہ آگے اب دیکھتے ہیں کہ سماج میں اتنی برائیاں ہے پھر انسان بھی ان برائی میں غرق ہو جاتا ہے بہتر تو افضل چھُ یُس تٔمِس پنُن ٹایم یی سُہ کتٮ۪تھ گزارِ سُہ گزارِ گرِ گوشے نشین ہو کر اسی طرح سے ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ ہمیں لوگوں کی جو ایذائیں ہیں ان پہ صبر کرنا چاہیے کیونکہ حدیث میں آیا ہے نا کہ یُس مومن بندہ لُکن منٛز ووت بیوٗٹھ پتہٕ وٲژٕس اذیت پھر صبر کیا وہ اس مومن سے بہتر ہے یُس نہٕ لُکن منٛز ووت بیوٗٹھ کیونکہ ایک دائی جب دعوت کا کام کرتا ہے تو آٹومیٹکلی وہاں مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں لہٰذا یہ کرے صبر تمن چیزن پہ اور ریشنلی دی یہ جواب کوئی جذبات پہ مبنی یہ جوابات نہیں دے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو اجر دے گا لہٰذا اس زٕ حدیث جو زہد پہ ہمیں ابھارتا ہے جو تقویٰ پہ ہمیں ابھارتا ہے جو گمنامی پہ ہمیں ابھارتے ہیں جو دنیا سے بے رغبت ہونے پر ہمیں ابھارتے ہیں
لوگوں کے پاس جو ہے اس سے بے رغبت بے اعتنا ہونے پر ابھارتے ہیں یہ مجھ حدیث ٹھیک. تو یہی اس نے بھی لکھا ہے. اور اللہ کے آتمز بات باقی صفت اللہ تعالیٰ سے محبت وغیرہ اس پہ ہم نے بات کی. کتنا کافی ہے؟ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. کس میں کیا پرسوں